تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، تو اب لا الہ الہ میں تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کوئی الہ اور معبود نہیں مانتے تھے تو نفی کس بات کی جا رہی ہے؟ اگر کوئی بندہ قرآن نہ پڑھا ہو، وہ احادیث سے واقف نہ ہو، صرف کلمہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، تو اس بات کا تو وہی رد ہو جاتا ہے، کیونکہ الہ اور الا اللہ اس کے بعد ہے، اور پھر اللہ کا اثبات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تو اگر وہ کسی اور اللہ کو نہیں مانتے تھے، کسی کو الہ نہیں مانتے تھے، کسی کو معبود نہیں مانتے تھے، تو لا میں انکار کس کا ہے؟ اور یہ لا الہ کا تو پھر تو مطلب ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اللہ کی کچھ فیملی مانتے تھے نعوذ باللہ، اور ان کو معبود اور الہ مانتے تھے، اور قرآن میں بار بار ان کو الہ کی نفی کی گئی ہے، وہ ان کو الہ مانتے تھے، جس طرح کہ لا الہ الا اللہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ لفظ الہ جو ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے چل کر جب میں حقیقت توحید اور حقیقت شرک میں ٹاپک کرنے والا ہوں، یہ تمام الہ اور الہا والی آیات میں اس وقت لاؤں گا، اور مشرکوں کو کیا کیا عقائد تھے اپنے الہا اور الہ کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں، وہ کیا مانتے تھے، ان کے اندر کیسی قوتیں مانتے تھے، اس کا بیان کچھ میں نے پچھلی بار کیا، لیکن تفصیل سے میں اس وقت کروں گا۔ آج بھی میں اس کے کچھ ہلکے سے اشارے دوں گا، الہ کا معنی بھی میں بتاؤں گا، لیکن آج ہلکا سا الہ کا معنی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگلی جو آیات میں نے دعوت کرنی ہے ان سب میں ایسا آئے گا کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے الہ، یہ ہمارے الہ ہیں، ان کو خدا سے بڑھ کر وہ درجہ دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو الہ جب کسی کو بندہ الہ مان لے تو باقی رہ کیا جاتا ہے، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ آپ امام راغب اصفہانی کی مفردات راغب اٹھا کر دیکھیں، علامہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب دیکھیں، زبیدی کی تاج العروض دیکھیں، جتنی عربی لغت کی کتابیں ہیں وہ، اور قرآن کریم میں جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہ دیکھ لیں۔